بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع الجوامع میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے پاس ایک عجیب الخلقت بچہ تھا جس کے 2 پیٹ، 2 سر، 4 ہاتھ اور 2 شرمگاہ تھیں، جبکہ نچلے حصے میں 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں تھے۔ اس عورت نے عرض کی، یہ میرا بچہ ہے اور اسے میں نے جنا ہے اور میں اس بچے کے باپ کی وراثت سے حصہ لینا چاہتی ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور تمام واقعہ آپ کو سنایا۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو بچے کے ساتھ پابند کر دیا جائے اور اسے مال دیتے ہوئے ایک خادم مقرر کیا جائے جو ان کی نگہداشت کرے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا اور اس بچے کے ایک حصے نے وراثت سے اپنا حصہ مانگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک نامرد ان کی خدمت پر مامور کر دیا جائے۔ اس واقعہ کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اس بچے کے ایک حصے نے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر جب یہ معاملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا گیا اور انہیں معاملے کی نوعیت بتائی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے، اور اس عجیب الخلقت کی نکاح کی فرمائش در حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور یہ عجیب الخلقت 3 دن کے اندر مر جائے گا۔ چنانچہ آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی اور عجیب الخلقت کا وہ حصہ جو نکاح کی فرمائش کرتا تھا وہ 3 دن کے اندر مر گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو زندہ ہے اس کا کیا کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مشیروں نے مشورہ دیا کہ مردہ حصہ کو تلوار سے علادہ کر دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری بات عجیب ہے کہ میں زندہ کے لیے مردہ کو قتل کر دوں۔ جب زندہ حصے نے یہ بات سنی تو رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں اور میں تلاوت قرآن بھی کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل حل کرنے کے لیے بلایا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مرے ہوئے حصے کو غسل دو اور کفن دے کر اس کے حال پر چھوڑ دو اور وہ خود ہی گل سڑ جائے گا، بجائے اس کے کہ کاٹ کر زندہ کو تکلیف دو، اور جب وہ گل سڑ جائے تو 3 دن بعد یہ دوسرا بھی مر جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مردہ حصے کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا اور پھر کچھ دن بعد وہ زندہ حصہ بھی مر گیا۔ حیدر کرار شیر خدا داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کو کروڑوں سلام۔